بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چندہ میری صفائی پیش کرنے والی نگاہوں کا پیغام سننے اور سمجھنے پر بالکل بھی آمادہ نہ تھی۔ میری حالت قابل رحم تھی۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ رکشی نے پشتو فلموں کی ہیروئن مسرت شاہین جیسی انگڑائی لینے کی کوشش بھی کی، مگر جگہ کم تھی، چنانچہ اس کی کوہنی میری ناک پر لگی۔ مجھے ذرا نیند آ گئی تھی۔ میں نے ناک سہلا کے کہا، ذرا نہیں، تمہیں پوری نیند آ گئی تھی، تمہیں کیا پتا 2 گھنٹے میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ رکشی نے پوچھا۔ باہر دیکھو، کیا بھیانک رات ہے اور کیسا خطرناک جنگل ہے۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج میں نے سنی تھی۔ وہ بولی، وہ بادل نہیں گرجے تھے، شیر داڑ رہے تھے، اصل ببر شیر، آدم خور نسل کے۔ میں نے کہا، سڑک پر دندناتے پھر رہے تھے بھوتوں کے ساتھ۔ اچھا، پھر تم نے سب کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ وہ ہنسی۔ اس کے بعد ڈاکو آ گئے تھے، سڑک پر درخت کاٹ کے ڈال دیے تھے اور بارودی سرنگیں بچھا دی تھیں چاروں طرف سے، ہم پر گولیاں برسائیں انہوں نے، مگر اللہ کا شکر ہے ہم نکل آئے۔ چندہ نے کہا، پیچھے سے وہ توپ کے گولے اور میزائل بھی داغتے رہے تھے سر۔ میں نے اسے ڈانٹ کے کہا، کیا کسی نے تم سے پوچھا ہے سیکٹری کے اپنا خواب سناؤ؟ سوتے ہوئے خراٹے لینے کے علاوہ تم ہمیشہ اوٹ پٹانگ خواب دیکھتی ہو۔ خیر، اب تم چائے کافی وغیرہ پیش کرو ہمیں۔ تیمور نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کافی پی لو، تھکن دور ہو جائے گی اور نیند بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا۔ وہ بولا، مجھے ویسے بھی نیند نہیں آتی، رات کو گولی نہ کھاؤں اور گولیاں میں اپنے ساتھ لا ہی نہیں سکا۔ بلڈ پریشر کی شکایت بھی ہے مجھے۔ مجھ سے کیوں شکایت کر رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ سب تمہارے اپنے اعمال کی خرابیاں ہیں، میرا مطلب ہے تم احتیاط رکھتے اور پرہیز کرتے۔ چندہ نے مجھے کافی کا مگ تھمایا۔ آپ کی مسز کیسی پسند کریں گی؟ رکشی نے اسے حکم دیا۔ فل کریم چینی 2 چمچے۔ میں نے کہا، ایسی ہی تیمور صاحب کو بھی بنا دو، میں تو بلیک ہی پسند کرتا ہوں۔ مرحوم عمر دراز چائے میں ہی دودھ ڈالتے تھے، زیادہ کریم اور چینی ہو تو کافی کا تلخ ذائقہ دب جاتا ہے، اس میں زہر بھی شامل ہو تو پتہ نہیں چلتا۔ رکشی کا ہاتھ رک گیا۔ میں یہ نہیں پیوں گی۔ میں نے کہا، اچھا تیمور صاحب کو دے دو، اگر تمہیں شک ہو گیا ہے اس میں زہر ہوگا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں، تیمور بولا۔ میں نے رکشی سے کہا، تمہیں تو دعویٰ تھا کہ محبت کے ساتھ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں زہر بھی دوں تو تم پی سکتی ہو۔ وہ بولی، میں نے نہیں، تم نے مارا تھا۔ یہ ڈائلاگ لو، اب پی کے دکھاؤ۔ اوکے، اب یہ تم پیو۔ میں نے اسے اپنا مگ تھما دیا، اور یہ جام زہر میں پیتا ہوں سکرات کی طرح تمہارے ہاتھوں سے لے کر۔ رکشی نے بہت منہ بنایا اور شور کیا، مگر اسے کڑوی سیاہ کافی پینی پڑی۔ میں نے اس کے مگ کو مزے لے کر ختم کیا۔ تیمور کچھ خفت زدہ مجھ سے نظر چراتا رہا۔ تم نے دیکھا تیمور، وہم آدمی کو پاگل کر دیتا ہے۔ اگر تم کو مارنا ہی ہوگا تو میں زہر دینے کا مشکل طریقہ کیوں اختیار کروں گا؟ میں تم کو سیر کے بہانے لے جاؤں گا کیٹو کی چوٹی تک، اور وہاں سے تم کو دوسری طرف دھکا دے دوں گا۔ تم پڑوسی ملک چین میں جا کے گرو گے غالباً دیوارے چین پر۔ رات 2 بجے کے بعد ڈرائیونگ میں نے سنبھال لی۔ میں نے خانِ اعظم کو پیچھے بھیج دیا اور تیمور کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ گاڑی کے بالکل آخری حصے میں 2 سیٹیں تھیں، ہر سیٹ پر 2 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ ایک پر خانِ اعظم نیم دراز ہو گئے، دوسری پر چندہ سمٹ کے سو گئی۔ رکشی مالک تھی، اس نے میرے پیچھے والی پوری سیٹ کو اپنا حق سمجھتے ہوئے سونے کے لیے استعمال کیا۔ تیمور پر نیند کا ذرا بھی غلبہ نہ تھا۔ اندرونی طور پر وہ خاصا مضطرب تھا۔ کبھی وہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگتا تھا تو کبھی ہونٹ کاٹنے لگتا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تم چاہو تو شاہ عالم کی جگہ لے سکتے ہو، مگر اسے 1% بھی یقین نہیں ہوگا کہ میں ایسا چاہوں گا۔ میرا اپنا ایک نام تھا، شناخت تھی اور حوالے تھے۔ میں کاروباری آدمی تھا جس کا سیاست سے کبھی تعلق نہیں رہا تھا۔ میں ایک جعلی شخصیت اختیار کر کے وہ کام کیسے کر سکتا تھا جو میں نے کبھی نہیں کیا تھا، مگر اس کی اور شاہ عالم کی توقعات کے برعکس بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
تیمور کو مہلت ہی نہ ملی کہ شاہ عالم کو مطلع کر سکے اور خبردار کر سکے کہ سفلی عمل الٹ گیا ہے۔ شاہ عالم نے یا تیمور نے یا ان دونوں نے باہمی صلاح مشورے سے اتفاق رائے سے طے کیا ہوگا کہ اپنا کام نکالنے کے بعد وہ میرا کام تمام کر دیں گے، مگر معاملہ الٹا ہو گیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ شاہ عالم کا کام تمام کر دیا جائے۔ تیمور ایسا نہ چاہنے کے باوجود مجبور ہو گیا تھا کہ اپنی وفاداری بدل کے میرا ساتھ دے۔ اس کی حیثیت دروازے کے قبضے جیسی تھی، دروازہ اندر کی طرف کھلے یا باہر کی طرف یا بدل دیا جائے، سارا بار ہر صورت میں قبضے پر ہی آتا ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت جاننے کے لیے میں نے یہ موقع غنیمت جانا۔ چندہ یا خانِ اعظم کے سونے جاگنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر رکشی کے خراٹے یقیناً اسے گہری نیند میں ثابت کرتے تھے۔ میں نے کہا، تیمور تم بہت پریشان ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ ظاہر ہے اپنی پریشانی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ پریشانی تم نے ہی پیدا کی ہے، کیا پہلے حل نہیں سوچا تھا؟ آدم خور شیر کا شکار کرنے والے کو یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ کہیں شیر اسے شکار نہ کر لے۔ سوچنا تمہیں بھی چاہیے کہ جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو اس میں تمہاری کامیابی کے کیا امکانات ہیں۔ کوا چلے ہنس کی چال۔ میں نے کہا، اگر کوا پہلے ہنس کو غائب کر دے تو پھر سب کو چل کے دکھا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ہنس کی یہی چال ہوتی ہے۔ جنہوں نے ہنس نہیں دیکھا وہ مان جائیں گے، دیکھنے والے اندھے اور بیوقوف نہیں ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسٹر تیمور کے سیاستداں ہونے کے باوجود تم ایسا کہتے ہو۔ اگر اس ملک کے 90-95% عوام ایسے نہ ہوتے تو کیا اس ملک پر وہ سب ہو سکتا تھا جو ہوتا رہا؟ لوگ تو ابھی تک نہیں سمجھے کہ 50 سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک انہیں ہر حکومت نے صرف نعرے اور ایشوز دے کر بیوقوف بنانے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ آزادی، اسلام، جمہوریت، ترقیاتی منصوبے، مسئلہ کشمیر کا حل، ذرا شمار کرو کل تعداد اسمبلی کے اراکین کی جو منتخب ہو کے قوم کے نمائندے کہلائے۔ کتنے صدر، وزیر اعظم، مرکزی وزیر اعلیٰ، اسپیکر، گورنر اور صوبائی وزراء، ماشاء اللہ ہے کوئی حساب، مگر مسئلہ کوئی حل ہوا تو خود ان کے بانیوں، بھتیجوں اور چمچوں کا۔ قوم تو مسائل کی گہری دلدل میں اترتی جا رہی ہے اور لوگ اس کے باوجود انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، سیاسی بحث کرتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، سیاسی کالم پڑھتے ہیں اور بڑے احمقانہ خلوص کے ساتھ ابھی تک امید لگائے بیٹھے ہیں، ہر آنے والے سے توقعات وابستہ کر کے خوش رہتے ہیں۔ کیا یہ سب اندھے اور بیوقوف نہیں ہیں؟ شاہ عالم انہی کے آسرے پر تو آس لگائے بیٹھا ہے۔ اس جیسے لوگ ہی کامیاب ہوتے آئے ہیں اور اکثریت کے بال بوتے پر حکومت بھی کرتے رہے ہیں۔ ایسا تو ہوتا رہے گا۔ لوگ کیا کریں؟ میں نے کہا، لوگ یہ کریں کہ انتخابات کی بات ہی نہ کریں۔ بھائی، مارکیٹ میں اچھے لوگ دستیاب نہیں تو کیا فائدہ ان چوروں لٹیروں کے خاندان، قبیلے اور برادری سے امیدواروں کو بار بار آزمانے کا، جو کبھی مسلم لیگ کا لیبل لگا کے آ جاتے ہیں تو کبھی پی پی کا۔ ایک پارٹی میں ماموں، دوسرے میں بانجا، ایک میں جورو کا بھائی، دوسرے میں اس کی تائی۔ پہلے تو ایسے سب امیدوار مقابلے سے خارج ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے انتخابی قوانین کے ذریعے، جیسا کہ اپنے یحییٰ خان نے کہا تھا۔ شرائط اور پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ایک شرط ہو حلف نامے کی، ہر امیدوار حلفیہ کہے کہ اس نے، اس کے خاندان نے اور آباء و اجداد نے آج تک کسی انتخاب میں حصہ نہیں لیا، کوئی مجلس شورا میں اسمبلی کا رکن نامزد نہیں ہوا، جو جدی پشتی کلرک، خاندانی قصاب، نائی اور سنار وغیرہ تھے، ان کو اجازت ہو الیکشن لڑنے کی، بشرطے کہ وہ BA پاس ضرور ہوں، انہیں ووٹ دیا جائے، ورنہ الیکشن کو دور سے سلام۔ تمہیں معلوم ہے کہ ووٹ نہ دینا جرم ہے، اور یہ جرم نہیں ہے کہ آپ جانتے بوجھتے کسی چور، ڈاکو، منشیات فروش کو ووٹ دے کر کامیاب کر دیں اور اس کے حوالے کر دیں قومی خزانہ اور سارے وسائل، اور پھر روئیں زار و قطار جب وہ ملک و قوم کی ایسی تیسی کر دے۔ تیمور صاحب، ان پیشہ ور سیاستدانوں کا دماغ درست ہو جائے گا اگر لوگ سیاست کے نام سے کان پکڑیں، جلسے جلوس میں نہ جائیں، گھر بیٹھ کے ٹی وی یا بیوی دیکھیں، اخبار میں سیاسی خبریں نہ پڑھیں بلکہ شائع نہ ہونے دیں۔
لوگ سیر و تفریح ورزش پر گپ شپ کریں، موسیقی، فلموں اور کتابوں سے دل بہلائیں، الیکشن والے دن تو گھر سے نہ نکلیں، سڑک پر ہو کا عالم ہو، پولنگ ایجنٹ اونگتے رہیں دن بھر اور لوگ گھر میں لمبی تان کے سوتے رہیں۔ تیمور نے میری احمقانہ پرواز تخیل کو نظر انداز کر دیا۔ اب تم نے سوچا ہے کہ شاہ عالم کی جگہ لے کر سب ٹھیک کر لو گے؟ لا حول ولا قوت، جو ایسا دعویٰ بھی کرے تو وہ کافر۔ سر جی، ہر اسمبلی میں چند ایمانداری اور شرافت کے نمونے بھی پہنچ جاتے ہیں یا پہنچا دیے جاتے ہیں، باقی کو نظر نہ لگے، قسمت کی ستم ظریفی سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر وہ ہوتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر۔ انہیں سچ بولنے ہی نہیں دیا جاتا، کوئی اور اصول کی بات ہو جاتی ہے۔ نکار خانے میں طوطی کی صدا جھک مار کے وہ چپ ہو جاتے ہیں، ورنہ کر دیے جاتے ہیں، پھر کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ اپنے کپڑے اتار کے اس حمام کے ننگوں میں شامل ہوئے۔ ایسا تو ہوتا ہے۔ اگر تم بھی یہی کرو گے تو پھر شاہ عالم کی جگہ لینے کا فائدہ؟ ویری گڈ، بڑی ذہانت کا سوال کیا تم نے۔ فائدہ یہ ہوگا مجھے کہ فوری طور پر میرا انتقال پرملال نہیں ہوگا۔ شاہ عالم کے لیے میری حیثیت قربانی کے بکرے جیسی تھی، اور تم نے یہ بکرا تلاش کیا تھا اور اپنے چیئرمین صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اب وہ قصاب کی اولاد چھرے تیز کر کے آ رہا تھا اور مجھے یہ سب معلوم ہے۔ اس کے باوجود میں اپنی گردن اس کے سامنے جھکا کے لمبا لیٹ جاؤں، کیا وہ مجھے چھوڑے گا؟ عقل سے اتنا پیدل نہیں ہوں میں تیمور صاحب، میرے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے کوئی کہ میں اس کی چھری سے اسی کا جھٹکا کر دوں۔ میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تیمور نے کہا، تم کیا اس کے ذہن میں گھس کے شاہ عالم کے خیالات پڑھ سکتے ہو؟ اصل مسئلہ یہی ہے، تمہارا ایک سوال تمہارے دل میں بچھو بن کے ڈنک مار رہا ہے۔ تم پریشان ہو کے اس ڈرامے کے آخری ایکٹ میں تمہارا کیا رول ہوگا؟ اصل پلاٹ میں ایسی ڈرامائی تبدیلی کی طرف نہ تمہارا دھیان گیا تھا اور نہ ہی ہیرو کا کردار اب شاہ عالم کے بجائے ناصر عظیم کرے گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے کہ تم بلا وجہ پریشان ہو، سب کچھ وہی رہے گا اور ویسا ہی رہے گا۔ پلاٹ، کاسٹ اور سیٹ کوئی چیز نہیں بدلے گی۔ کسی کو احساس تک نہیں ہوگا کہ ہیرو کا رول کوئی اور کر رہا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہ یہ ڈرامہ ہے نہ فلم کا سین، حقیقی زندگی میں ایسا ممکن نہیں۔ میں تم کو حقیقی زندگی کی مثال دیتا ہوں۔ ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ کسی ڈرامہ سیریل کے دوران کوئی ایکٹر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، شوکت صدیقی کے مشہور ٹی وی ڈرامے خدا کی بستی کا ایک کردار فوت ہو گیا تھا، اس کی جگہ وہ کردار کسی اور کو دے دیا گیا تھا۔ تم فلم سٹار شیام سے واقف ہوگے؟ ہاں، بہت فلمیں دیکھی ہیں میں نے اس کی۔ وہ باپ تھا ٹی وی اداکار اور پروڈیوسر ساحر کاظمی کا۔ اس نے حیرانی سے کہا، اچھا، مگر وہ تو ہندو تھا۔ جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ کچھ اور تھی۔ اس کی آخری فلم شبستان، اس کے ایک سین میں وہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ فلم ساز تو پریشان ہو گیا کہ اب کیا مکمل ہو جانے والی فلم اٹھا کے سمندر میں پھینک دے۔ بہت تھوڑی سی شوٹنگ رہ گئی تھی۔ اس نے شیام کا ڈبل لے لیا، اسی کا ہم شکل کوئی شخص۔ تھوڑا بہت فرق میک اپ سے دور کیا گیا اور باقی کیمرہ ورک سے۔ دیکھنے والوں کو خاک بھی پتہ نہیں چلا کہ شیام کی جگہ کوئی اور آ گیا ہے۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے تم بھی سمجھ لو کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ مجھے تو معلوم ہے۔ اول تو کوئی تمہاری سنے گا نہیں اور مانے گا نہیں۔ شاہ عالم موقع بھی نہیں دے گا تمہیں زبان کھولنے کا۔ تمہارے کچھ کرنے سے پہلے پانی تمہارے سر سے گزر چکا ہوگا۔ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ بہاؤ کے ساتھ بہنا شروع کر دو، ورنہ تم ڈوب جاؤ گے۔ اور شاہ کی بیوی رکشی، تم اس کے شوہر۔ میں نے کہا صرف اپنی فکر کرو تیمور، میرے مسائل مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے کہ ابھی تک میں مجبور تھا کہ اس کی قربت کو برداشت کروں۔ اس قربت میں جتنا فاصلہ مجھے برقرار رکھنا ضروری تھا وہ میں نے رکھا۔ رکشی غلط فہمی کے باعث کچھ جذباتی ہو جاتی ہے، لیکن اس مسئلے کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ شاہ عالم بھی اب اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ بولا، میں نے اس کا مطلب سمجھ لیا۔ رکشی کو
آزادی کا پروانہ مل جائے گا اس کے اپنے شوہر کی طرف سے، میرا خیال ہے وہ زیادہ خوش و خرم اور مطمئن زندگی گزارے گی۔ طلاق کے بعد اسے بہت ملیں گے، زندگی بھر سہارا دینے والے، وہ حسین بھی ہے اور دولت مند بھی۔ میرا خیال ہے ایک غلط تجربے کے بعد وہ دوسرے شوہر کے انتخاب میں غلطی نہیں کرے گی۔ یہ شاید اسے کبھی علم نہیں ہوگا کہ وہ بیوہ بھی ہو چکی ہے۔ معلوم نہیں تم یہ سب کیسے کرو گے، تم جو ہو میرے ساتھ سینئر نائب صدر۔ ویسے تو تم میرے مجرم ہو، تم نے مجھے ٹریپ کیا تھا، پھر بلیک میل کیا اور مجھ سے ایک قتل تک کرا دیا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ تم میرے ساتھ ہو، کسی نے مجھے تمہارے ساتھ نہیں دیکھا۔ اپنے چاروں طرف دیکھو، کیسا سنسان جنگل ہے۔ اگر میں تمہیں مار کے کہیں پھینک دوں یا گاڑ دوں تو یوم حشر سے پہلے کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا اور مجھے افشائے راز کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں تم کو ایک چانس دے رہا ہوں، ایک احسان کر رہا ہوں تم پر، تمہارے بیوی بچوں پر، کہ انہیں بیوہ اور یتیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسا رسک کبھی مت لینا جس پر تمہیں پچھتانے کی مہلت بھی نہ ملے۔ میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ غلطی میری تھی، غلطی یا بدقسمتی؟ ہاں، تم نے آج کے ناصر عظیم کو دیکھا، وہ ایک مہذب، شریف اور پڑھا لکھا ذہین آدمی ہے، مگر وہ پیدائشی طور پر ایسا نہیں تھا۔ آج جو بھی ہوں وہ زندگی کے تجربات کا رد عمل ہے۔ اچھائی مجھے ورثے میں نہیں ملی تھی، میں نے پہلے برائی کو دیکھا، جیلا، برداشت کیا، پھر اختیار کیا اور اس سے نفرت کے نتیجے میں اچھائی کو قبول کیا۔ محبت میرے وجود میں نفرت کے زہر کا خاتمہ کرنے کے لیے شامل ہوئی، جسے انجیکشن سے دوا خون میں شامل ہو کے بیماری کے جراثیم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ پہلے میں مجسم نفرت تھا۔ یہ تم نہیں جانتے کہ انسانیت کی منزل تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت شیطان دیکھے، پھر شیطان بن کے دیکھا اور وہ سب کیا جو شیطان کر سکتا ہے، اور بس اس کے بعد خدا نے توفیق دی مجھے کہ میں جرم اور گناہ کا راستہ ترک کر کے توبہ کروں اور انسان بن جاؤں۔ مسلمان ایک تو وہ ہوتا ہے جس نے مسلمان کے گھر میں آنکھ کھولی، اس کا باپ اور باپ کا باپ بھی مسلمان تھا، اس کا نام مسلمانوں جیسا رکھا گیا، چنانچہ وہ مسلمان کہلایا۔ ایک کفر کی راہ پر چلنے والا اسلام کو سمجھے اور قائل ہو کہ یہ مذہب دیگر تمام مذاہب پر کیوں فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے، اور پھر یقین اور ایمان کے ساتھ مسلمان ہو جائے، تو یہی فرق ہے تم جیسے شریف آدمی میں اور مجھ میں۔ تم پیدائشی طور پر شریف اور معزز ہوگے، میں بدماشی کر کے، تجربہ کر کے، اپنی خواہشات، محنت اور خدا کی مہربانی سے شریف اور معزز بنا ہوں۔ تیمور میری بات بڑے غور سے سن رہا تھا اور مجھے پہلی بار اس کی آنکھوں میں حیرانی سے زیادہ فکر مندی اور تشویش محسوس ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ابھی تک اس نے میری کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ وہ گرگے باراں دیدہ، خرانٹ، سیاستداں، پر یقین مداری تھا اور شاید اب تک اس گمان میں مبتلا تھا کہ چلو ایک نئے مداری کو اپنا کھیل دکھائیں اور پھر اس کا کھیل یوں تمام کر دیں گے جیسے حضرت موسیٰ نے اپنے عصا پھینک کے تمام جادوگروں کے سانپ نگل لیے تھے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بلی چوہے کا کھیل ہے، اناڑی کا کھلاڑی سے مقابلہ ہے، کچھ دیر چلنے دو پھر ختم کرنا تو اس کے اختیار کی بات ہے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کی نظر کو دھوکا ہوا ہے۔ اسے دیکھنے میں پہاڑ بہت کم اونچے دکھائی دیتے ہیں، افق پر پھری ہوئی سرمئی لکیر سے تو پہاڑ کسی حقیر پہاڑی کی طرح نظر آتا ہے۔ اب وہ پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا اور اس نے رات کی تاریکی میں درمیانی مسافت طے کی اور اچانک صبح نظر ڈالی۔ پہاڑ کی چوٹی اسے آسمان کو چھوتی محسوس ہوئی، اس کے ارادوں اور عزائم سے کہیں زیادہ بلند اور اس کی قوت تسخیر سے ناقابل یقین حد تک دور۔ گھبراہٹ اب اس کی صورت پر یوں بے نقاب ہو گئی تھی جیسے کھڑکیوں کے شیشوں پر دوہرے پردے ڈالنے کے باوجود سورج اجالا رکے نہ رکے اور اپنے وجود کا اعلان کرے۔ اس کی حالت نے خود مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر تیمور کے ذہن میں پہلے کیا تھا، وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا کرنا چاہتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بے خبری میں اچانک زیر دام آ گیا تھا، مگر اس کو اپنے
عیار دماغ کی شعبدہ گری پر اعتماد تھا۔ وہ طے کر چکا تھا کہ میرا کھیل اپنے کس چال سے کس مرحلے پر ختم کر دے گا۔ کیا اب وہ اپنا ارادہ بدل دے گا؟ میری باتوں سے خائف ہو کے وہی کرے گا جو میں چاہتا ہوں؟ نہیں، وہ پھر سوچے گا، نئے سرے سے منصوبہ بندی کرے گا کہ جسے اس نے پہلے سمپولیا سمجھا تھا اور خیال تھا کہ اس کے سر وہ اپنے جوتے کی ایڑی سے کچل دے گا، وہ سانپ بن گیا تو اس نے لاٹھی کافی سمجھی تھی، مگر اب وہ اژدہا ثابت ہو رہا تھا تو وہ لاٹھی رکھ دے گا اور سوچے گا کہ اسے مارنے کے لیے کیا استعمال کرے، ریوالور، شکاری بندوق، 303 کی رائفل یا کلاشنکوف۔ مجھے میری چھٹی حص نے خبردار کیا کہ میں اس پر بھروسہ نہ کروں۔ وہ میری لفاظی سے متاثر ہونے والا اور دھمکی سے ڈر جانے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ صرف ظاہر کرے گا کہ وہ ڈر گیا ہے، ذہنی طور پر وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ میں کہوں تیمور آج سے میں شاہ عالم ہوں اور وہ نیک نیتی سے سر جھکا دے کہ یس سر، آپ ٹھیک فرماتے ہیں کیونکہ آپ غلط فرما ہی نہیں سکتے۔ رکشی کے بارے میں مجھے کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ اسے نیند میں خراٹے لینے کی عادت تھی، وقفے وقفے سے وہ کروٹ لیتی تھی تو خراٹے بھی بند ہو جاتے تھے۔ سب سے پیچھے کے حصے میں چندا اور خان جی کے بارے میں کچھ کہنا مشکل تھا۔ چندا کی تربیت میں خان جی نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، اپنی عقل اور ذہانت، تجربہ اور مہارت، محنت اور صلاحیت۔ ان کی یہ پوتی وہ شاہکار تھی جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ وقف کیا تھا۔